السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹاپ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان صبا پرویز۔ گرے ملک پر مسلط مافیا، پنجاب پولیس کو 90,000 نئی گاڑیاں لیکن رزلٹ زیرو، 220 ارب کا مفت پیٹرول رزلٹ زیرو، 550 ارب کی مفت بجلی رزلٹ زیرو۔ جی سر، اس کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک فرمایا۔ ابھی ہمیں بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں ان لوگوں کی مت بج گئی ہے کہ جب کہتے ہیں نا رب مارتا ہے تو مت ہی مارتا ہے، تو پھر وہ عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ آپ ایک سائڈ سے کہہ رہے ہو کہ ہمارا ملک مشکلات میں پھنسا ہوا ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ملک چلانے کے لیے، آپ اس کے باوجود اتنے فضول خرچے جو کر رہے ہیں کہ آپ نے 90,000 گاڑی پنجاب پولیس کے افسران بالا کو دے دی۔ اچھا، پہلے اس پہ تھوڑا سی ہم بات کرتے ہیں۔ ضرورت تھی، مان لیتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں، آپ دیتے آپریشن کو، آپ دیتے انویسٹیگیشن کو، کہ جن لوگوں نے عوام کی سہولت کے لیے چوروں کو، ڈاکوؤں کو اور جو ان کے مسئلے مسائل کے جو مدعی ہوتے ہیں ان کے ساتھ ورکنگ کرنی ہوتی ہے، ان کے پیچھے بھاگنا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ جتنے ڈی ایس پی حضرات سے اوپر کے سارے لوگ تھے، سب کو نئے ڈالے ویگو لے کے دے دیے۔ اصول تو یہ بنتا تھا، عام اب آدمی ہے، وہ ایک ایف آئی آر کرواتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ تھانے میں جاتا ہے اپنے انویسٹیگیشن ٹیم کے پاس کہ چلیں جی میرے ملزم کو پکڑیں، اور وہ کہتے ہیں کئی ایسے تھانے لاہور میں موجود ہیں جن کے پاس انویسٹیگیشن کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے، وہ مدعی خود جاتا ہے اپنی ٹرانسپورٹ لے کے، پھر اس کو پولیس افسر کو وہاں اس میں گاڑی میں بٹھاتا ہے، اور وہ اپنے جو ملزم ہوتے ہیں ان کی تلاش میں وہ نکلتے ہیں۔ ایسے واقعات یہاں لاہور میں موجود ہیں۔ اور ہوا کیا، جتنی پرانی گاڑیاں تھیں افسران بالا کے پاس، ان کو سب کو، حالانکہ اچھی حالت میں تھی، اتنی بری نہیں تھی کہ وہ کوئی چلنے سے وہ قاصر تھیں، ان سب سے گاڑیاں واپس لے کے ڈی ایس پی حضرات، ایس پی حضرات، ایس ایس پی حضرات، اوپر ڈی آئی جی حضرات، سب کو نئے ڈالے جو ان سے نا انہوں نے فراہم کیے ہیں۔ ساتھ جیسے آپ نے بتایا ہے کہ 220 ارب روپے کا پیٹرول خالی جو یہ استعمال کریں گے وہ ساتھ دیا جائے گا، اور ساتھ ساری انہوں نے اکاؤنٹنگ کرتے ہیں نا، وہ تو ان کا لکھی پڑی چیزیں ہوتی ہیں کہ اتنا پیٹرول جو ہے یہ ڈیلی کا ہوتا ہے اور یا اتنا منتھلی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ بجلی جو استعمال کرتے ہیں، مختلف ایسے پولیس کے ڈپارٹمنٹ ہیں جو بجلی کا بل نہیں دیتے، ہماری پولیس لائن ہے یا اس کے علاوہ اور ایسے تھانے ہیں جو کئی مہینوں کے بل پینڈنگ ہوتے ہیں، اور کئی ایسے بھی تھانے ہیں جس پہ ڈائریکٹ تاریں جو سی ہیں وہ لگی ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں میں کہتا ہوں شہباز شریف جاتے جاتے عجیب سے کام کر رہے ہیں کہ حالانکہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے۔ جیسے اب دیکھیں آپ نے کہ 2 دن پہلے 20 روپے پیٹرول مہنگا کر دیا، 7 روپے بجلی مہنگی کر دی۔ یہ کام آپ نے آگے الیکشن میں جانا ہے میاں صاحب، آپ کو لوگ جو ہے وہ ووٹ نہیں دیں گے اگر آپ یہی کام کرتے رہے مزید۔ اب تو مزید آپ کے دن بھی 4 رہ گئے ہیں، اگر ہو سکے تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا، لیکن شاید ایسا ہو جائے کہ جو اسمبلی ہے آپ اس کو 8 اگست کو چھوڑ دیں، تو پھر تو عوام جو سی ہے وہ شکرانے کے نفل ادا کرے گی کہ یہ حکومت جس نے 1.5 سال میں وعدے تو بہت کیے تھے لیکن عمل کوئی نہیں کیا، غریب آدمی پستا چلا گیا، اس کی جو ضروریات کی چیزیں تھیں، آٹا تھا، گھی تھا، پٹرول تھا، بجلی تھی، اور ادر چھوٹی چھوٹی جو چیزیں تھیں وہ ساری آپ نے غریب آدمی کی پہنچ سے دور کر دی۔ تو یہ ساری صورتحال تھی۔ اب ان کو چاہیے تھا، ویسے یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کروانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ادھر 90,000 گاڑی لے دی، 220 ارب روپے کا پیٹرول دے دیا، 550 ارب روپے کی بجلی فری دے دی، اور کہتے ہیں جی ابھی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے حکمرانوں پہ رحم کرے۔ اچھا سر، ہم دوسرے ڈپارٹمنٹ وابڈا پہ چلتے ہیں، وہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ چلیں یہ پنجاب پولیس تو ہماری محافظ ہے، لیکن وابڈا کو بجلی، صحت، پیٹرول، ہر چیز فری۔
ہاں یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی کہ ہم ایک بات کرنا تو بھول ہی گئے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پنجاب پولیس کی قربانیاں بھی بہت زیادہ ہیں. جی. ہم جیسی جو بگڑی ہوئی عوام ہے نا اس کو کنٹرول کرنا بھی انہی کا ہی کام ہے. پنجاب پولیس عوام کے لیے بہت ساری قربانیاں دی ہیں. ہم ان پہ جو ہے ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں, ان کو سلام پیش کرتے ہیں. باقی رہی بات جو آپ کا دوسرا سوال کیا کہ وابڈا, دیکھیں اب 1 سے لے کے 20ویں گریڈ تک جو ہے یہ سارے افسران بالا ہیں, ان کو 100 کی تعداد میں یونٹ فری ہیں. اگر وہ پہلے گریڈ کا ہے تو اس کو میرا 150 سے 200 یونٹ ہے. پھر پہلے سے 10ویں تک کے 200 سے 400 تک کے ہیں. پھر اسی طرح جو 10ویں گریڈ سے اوپر کے آفیسر ہیں ان کے لیے مزید جتنے بھی وہ یونٹ چلا سکتے ہیں وہ سارے فری ہیں. اور اس کے علاوہ ان کو بھی اسی طرح بہت ساری مراد دی گئی ہیں. ان کو گاڑیاں ملتی ہیں جس میں میرا خیال 214 لیٹر پٹرول ان کو جو ہے منہ مہانہ کا وہ ملتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں ان کو اور کتنی سہولتیں ہیں. ان کو ہاسپٹل ملتا ہے, ہیلتھ ان کی ساری فری ہے, رہائش ان کی فری ہے, رہائش ان کی فری ہے, ان کی کالونیاں بنی ہوئی ہیں. اور پھر سب سے بڑی جو چیز, یہ بھی پورا معافی ہے. جو لاہور کے وابڈا کے جو ایس ڈی او ہیں, ایکسین ہے, ایس سی ہے, وہ بادشاہ ہیں. ان کی آپ کو پتہ نہیں ہے میڈم کہ کتنی کمائیں ہیں ہر ہفتے کی, ہر مہینے کی. وہ ایک سب ڈویژن جو سی ہے لاکھوں روپیہ مہینے کا کماتی ہے رشوت کی مد میں. یہ بجلی کے جو آپ سمجھتے ہیں کہ لینڈ لاسز جو ہوتے ہیں وہ کس طرح آتے ہیں, اسی طرح آتے ہیں. یہ خود جو سے اپنے لوگوں کے پاس جس کے پاس میٹر ریڈر جس علاقے میں تعینات ہوتا ہے وہ اس علاقے سے بہت سارے ایسے لوگوں سے منتھلیاں چارج کرتے ہیں. یہ منتھلیاں چارج کرتے ہیں, کمائی وہ نیچے سے لے کے پھر اوپر تک جاتی ہے. تو یہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تو آج ویسے 2 اداروں کی بات کی, اس میں جتنے اداروں کو آپ چھیڑیں گی اتنی کرپشن اس میں سے نکلے گی. تو یہ صورتحال ہے. اللہ ہی بہتر کرے. جب تک کرپشن نہیں بہتر ہوگی ملک ترقی نہیں کریں گے. جی ناظرین, سنا آپ نے آج کا ہمارا پروگرام. کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنی میزبان صبا کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.